آپ سب دوستوں کو تکلیف دی ہے. جو بھی میں بات کروں گا یہ خالص ریلیٹڈ محرم الحرام کے سلسلے میں ہوگی. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میری بات اچھی طرح سے سنیں اور میرے کہنے کا مطلب جو ہے وہ عام پبلک، خاص کر یہ جو سوئی ہوئی ہماری ایڈمنسٹریشن ہے، اس کو جگانے کے لیے ایک آواز ہے. محرم ایک ایسا مقدس مہینہ ہے جو ہر سال منایا جاتا ہے. اس کی ہسٹری 1400 سال پہلے سے شروع ہوئی ہے اور ایک چیز جو ہے جس کا نام ماتم داری ہے وہ 1400 سال سے چلی آ رہی ہے. یہ اس محرم کا ایک معجزہ ہے کہ یہ کبھی بھی اس میں کمی نہیں ہوئی، البتہ دن بدن اضافہ ہوتا رہا. آپ ماشاءاللہ سے بہت ذہین آدمی ہیں، آپ ماشاءاللہ سے بہت جانے پہچانے آدمی ہیں، پریس کے ساتھ آپ کا وابستہ ہے. آپ ہماری آواز کو اچھی طرح سے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. یہ ذریعہ ہے ہمارا، آپ کا، آپ کی وساطت سے ہم اپنے جذبات، خیالات لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اگر آپ اراؤنڈ دا ورلڈ دیکھیں گے، محرم کا جو ایک تصور ہے وہ پورے ملک میں آہستہ آہستہ کر کے ہر غیر قوم میں بھی مقبول ہوتا جا رہا ہے. خیر یہ تو ایک فنامنا ہے جو چل رہا ہے، لیکن میں اپنے وادی گلپوش کشمیر کی بات کر رہا ہوں، جموں کشمیر، لداخ کی بات کر رہا ہوں. اگر ہم دیکھیں گے پورے ہندوستان میں ہمارے شیعہ برادری کی آبادی تقریباً 2 سے 3 کروڑ پر ہے، جس میں سے 15، 14 یا somebody says 16 لاکھ کے قریب جموں کشمیر میں ہماری شیعہ برادری ہے. ہم نے بارہا گورنمنٹ، جو بھی گورنمنٹ تھی، چاہے وہ اس وقت الیکٹڈ گورنمنٹس تھی یا اور کوئی گورنمنٹ تھی، چاہے وہ گورنر رول تھا یا آج کل جیسے ایل جی رول ہے، ہم نے بار بار اپنے مطالبات ان کے سامنے رکھے، لیکن وہ ایک کان سے سنتے تھے، دوسرے کان سے اس کو باہر کر دیتے تھے. مجبوراً ہمیں اس سال تنگ آمد بجنگ آمد ہم نے یہ فیصلہ لیا، ہم کسی گورنمنٹ فنکشن میں شمولیت نہیں کریں گے جو ریلیٹڈ ٹو محرم ہوگا. مثلا میں آپ کو پوائنٹ وائز کہوں گا. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا، جموں کشمیر میں تمام شیعوں نے، خاص کر ہماری جماعت نے، انتظامیہ کے ساتھ محرم کی کسی بھی میٹنگ سے دور رہنے کا فیصلہ کیا ہے. ہماری بار بار کی درخواستوں اور گزارشات کے باوجود ہمارے تحفظات اور مطالبات کو مسلسل نظر وغیرہ کے وسائل کے بارے میں بار بار ان کو سمجھایا، بتایا، پلان دیا، لیکن اس پر عمل نہیں ہوا. فار ایگزامپل ہم لے لیں گے ڈائریکٹر ہیلتھ سروس. ڈائریکٹر ہیلتھ سروس کو جب ہم کہتے ہیں کہ جب ہمارے جلوس نکلتے ہیں، اس جلوس میں ماتم زنی ہوتی ہے، زنجیر زنی ہوتی ہے، ہمارے بچے لہو لہان ہوتے ہیں، ان کو اس وقت ٹریٹمنٹ فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس کتنا ایج نہیں ہوتا ہے، دوائی نہیں ہوتی. چھوٹے بچے جو اپنے ماں کے گودوں میں ہوتی ہیں ان کو بھی پرابلم ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں چلیے اسی توفیق سے، اسی توسل سے آج محرم ہے، یہاں گورنمنٹ کا
इंतज़ाम है, डॉक्टर्स होंगे, पैरामेडिकल फोर्सेस होगा, ये होगा, हमारे बच्चों को भी देखभाल होगी, हमारे पास मैन पावर नहीं, तो फिर फायदा क्या है इस मुहर्रम मीटिंग से? जब आपके पास कुछ नहीं है तो फिर हमको आप बुला के क्या साबित करना चाहते हैं? फोटो शो और क्या है? उसके बाद हम अगर बात करेंगे CAPD की बात, उनसे जब हम बात करते हैं कि मुहर्रम है, मुहर्रम सिर्फ एक सेक्ट का नहीं है, मुहर्रम तमाम आलम इस्लाम का है। मैं ओपनली निकल के सीना को भी करता हूँ, मेरा भाई घर में बैठ के मातम करता है। मैं ओपनली अपने कुछ दोस्तों को, अपने कुछ रिश्तेदारों को वगैरह, हमसायों को एक दावत देता हूँ, वहाँ पर शब खानी होती है, मरसिया खानी होती है, उनके लिए इंतज़ाम करता हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो घर में बैठ के छोटा करते हैं, जितना उनकी मतलब वसातत होगी, जो उनके हाथ में हो गए, दस्ते कुदरत में होगा। लेकिन वो जब जाते हैं जो अपने इस सेंटर पर, जो इनका CAPD का सेंटर है, जिसको आप कश्मीरी में घाट कहते हैं, वो उसको कहता है घाट मुंशी, वहां आपको वही मिलेगा जो आपकी राशन पर। वो राशन पर जो हासिल करेगा, घर लाएगा, वो अपने अयाल को खिलाएगा या उन मेहमानों को खिलाएगा। नतीजन वो बेचारे को बाजार में जाके ब्लैक में खरीदना पड़ता है, चावल हो, खांड हो, तेल हो, बाकी चीजें जो भी अवेलेबल होती थी इस CAPD से, वो उसको बाजार से ब्लैक में लेना पड़ता है। तो अब बताइए खुदारा कि हमें कौन मजबूर कर रहा है ब्लैक मार्केटिंग में सामान लेने के लिए? ब्लैक मार्केट को कौन बढ़ावा दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही है। हम, मेरी जरूरत है, मैं आपके दुकान पर जाता हूँ, आप मुझे 10 रुपए की चीज 15 रुपए में देते हैं, क्योंकि मेरे घर में नियाज है, मुझे लेना है। अब ये ब्लैक मार्केटिंग कैसे अरूज पर पहुंचती? इसी की वजह से, जबकि आपके पास, आपके गोदामों में उतना गला नहीं, उतना सामान मुहैया नहीं है जिसका आप मीटिंग में कहते हैं ये भी वफूर रहेगा, वो भी वफूर रहेगा, ये भी अवेलेबल रहेगा, ये भी अवेलेबल रहेगा। लेकिन बदकिस्मती से मौके पर जब जाते हैं तो कुछ अवेलेबल नहीं होता है। मुझे याद है कि ये अपना जडीबल में आलमगरी बाजार में एक बहुत बड़ा इनका घाट है। मैं एक दिन गया लास्ट ईयर, जब उसके अंदर गया, वहां सिर्फ मैंने चूहे देखे, इतने बड़े बड़े चूहे जैसे बिल्लियां थी। मैं कहा ये इनका जाहली स्टोर वालों का स्टोर, और मुहर्रम के दिन ना जी ये खाली। मैंने साहब क्या करें, जब तक सप्लाई नहीं आएगी, सप्लाई है ही नहीं, हम उस वक्त सप्लाई देंगे जो कार्ड पर देनी होगी, इस तरह से तो दे नहीं सकते। तो फायदा क्या है, मकसद क्या है? आप हमको कहते हो हमने आपके लिए सब कुछ अवेलेबल रखा है, तो जब मौके पर जाते हैं तो वहाँ कुछ नहीं। ये एक और मजाक। इसके बाद हमारा आता है लावड़ा। अगर आप इंटीरियर में, डल में जाएंगे, आप अगर देखेंगे वहां सारे जो छोटे छोटे पुल बने हैं वो लकड़ी के बने। लोग कहते हैं कि हम यहाँ से जुलूस निकालते हैं, हम अपनी लागत से बाजार से लकड़ी खरीदेंगे और इन पुलों को मरम्मत करेंगे, क्योंकि इस पर से बच्चे, बूढ़े, औरतें गुजरती हैं, जुलूस आलम लेकर, हमें इजाजत दे दीजिए, हम इसको ठीक करेंगे। नहीं, ये भी इजाजत नहीं। अच्छा, आप खुद ठीक करो, ग्रीन बेल्ट है, क्या तमाशा है, क्या मजाक है? ग्रीन बेल्ट है तभी इजाजत नहीं, खुद हम ठीक करेंगे तभी इजाजत नहीं। ये इतना जुल्म क्यों? इसकी वजह क्या है? अब रही सही बातों बातों से हमारा दिल बहलाते थे, फोरम मीटिंग है, ये करेंगे, वो करेंगे, ये रखेंगे, वो रखेंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है, जब से LG गवर्नमेंट आई है तब से तो बिल्कुल सत्यानाश हो गया। अभी कोई मीटिंग, एक साहब उधर बुला रहे हैं, दूसरे साहब यहाँ, ये ऑफिसर्स जो है एडमिनिस्ट्रेशन, उनको अपने स्कोर्स पूरे करने और इस्तेमाल किया जाता है। हमको मकसद क्या है इसका? मकसद तो कुछ निकला नहीं। अगर आप हमको फैसिलिटी नहीं दे सकते हैं या आपके पास वसाइल नहीं है फैसिलिटी देने के, तो आपको क्या जरूरत है ये मीटिंगें बुलाने की? जबरदस्ती आप क्यों मीटिंग बुलाते हैं?
نہیں جی آنا ہے، زبردستی آنا ہے، پولیس والوں کو ڈائریکشن، او فلانی کو لاؤ فستانی کی. واٹ از دس؟ میٹنگ میں آپ کو ہم نے بلایا، آپ کو ہم نے مدعو کیا، ہم نے تو کوئی پولیس نہیں بھیجی آپ کو کہ نہیں زبردستی بھائی آنا ہے. ہم نے آپ کو ریکویسٹ کی کہ بھائی آؤ ہماری بات سنو. اگر ہم آپ کو زبردستی لائیں گے اس میں تو وہ مزہ نہیں ہے. آپ اپنی مرضی سے آئے. جب تک آپ کی مرضی شامل نہیں ہوگی تب تک ہم بات نہیں کر سکتے. ہماری بات تبھی سنیں گے نا جب آپ کا بھی خواہش ہو کہ سننے کا. لیکن یہاں بدقسمتی، یہاں زبردستی لوگوں کو میٹنگ روم میں بلایا جاتا ہے، بیٹھو جی میٹنگ کرنی. کیوں کریں گے؟ نہیں کرنا ہے بھائی، نہیں چاہیے ہمیں. ہم پر آپ اتنا مہربانی کرو کہ ہمیں تنگ مت کرو، ہمیں چھیڑو مت. ہم اپنے محرم کے انتظامات خود کریں گے، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح سے ہم کرتے آئے ہیں، ایک بجلی لیمپ کے لیے ہمیں بڑے بڑے دفتروں کے چکر لگانے پڑتے ہیں. تو ہے کہ ہم اپنے جیب سے اتنا 100 روپے افورڈ نہیں کر سکتے. جب ہزاروں روپیہ ہم خرچ کرتے ہیں محرم کے شب پر، تو ایک 100 روپے کا بلب نہیں لا سکتے. ہم نے بار بار ان کو PWD کو لے لیجیے، ہم نے بار بار ان کو کہا کہ بھائی ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہر جگہ آپ بلیک ٹائپنگ کرو، ہر جگہ آپ سیمیٹڈ سڑک بناؤ. ہم نے کہا کم سے کم سموتھ کرو سڑک کو. اس سڑک میں گڑھے پڑے ہیں، ان کو ٹھیک کرو تاکہ ہم لوگ محرم کے دنوں میں ننگے پیر چلتے ہیں، ہمیں چلنے میں پرابلم نہ ہو. چلو ہم برداشت کریں گے، چھوٹے بچے برداشت نہیں کر سکتے، کچھ نہیں ہوتا ہے. ہاں جی کریں گے، اور میٹنگ بلائیں گے 1 محرم کو اور کہتے ہیں کہ 10 محرم کو ہو گیا. یہ شام کو بلٹن آتا ہے محرم پیسفلی ہو گیا. خاک ہو گیا. کیا ہو گیا؟ آپ نے کچھ کیا ہی نہیں، تو آپ کس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا. اور محرم جو ہے وہ صرف 10 دن یا 8 دن کا محرم نہیں، یہ پورے 2 مہینے چلتا ہے. مجلس سے تقریباً اگر آپ کیلکولیشن کریں گے، محرم اور سفر یہ 2 مہینے چھوٹی بڑے امام بارگاہوں میں، مسجدوں میں، گھروں میں، میدانوں میں اپنی اپنی جگہ ہر ایک اپنے طریقے سے انجام دیتے ہیں. کہاں انتظام؟ آپ دیکھیے یہاں بڑے جلوس نکلتے ہیں، اس میں کیا انتظام ہوتا ہے. وہ پولیس والے اس طرف بھی ہوتے ہیں، اس طرف سے بھی ہوتے ہیں، اس طرف سے بھی ہوتے ہیں. تو مطلب کیا ہے اس کا؟ وہ کیا دکھانا چاہتے ہیں کہ پولیس کے گار میں انہوں نے جلوس نکال؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں. کیونکہ میں پہلے ہی آپ کے سامنے یہ عرض کر چکا ہوں کہ محرم صرف شیعوں کا نہیں ہے، تمام عالم اسلام کا دن ہے. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا دن ہے. ہم سب مسلمان، ایک مسلمان ہاتھ سینے پر مار کے مناتا ہے، ایک مسلمان گھر میں خاموش اور غمگین ہو کر مناتا ہے. تو ہر ایک مناتا ہے. لیکن آپ بتائیے آج تک کون سی فیسلٹی ہم کو ملی؟ ہم نے بار بار یہاں سے میمورنڈم دیے، اپنے لسٹ دیے، یہ کریں گے جی، وہ کریں گے جی، وہ کریں گے، کچھ نہیں ہوتا. ٹی وی پر آ جائیں گے. کبھی آپ نے کل ہی دیکھا ہوگا کسی جگہ کوئی DC صاحب تھے، ہاں جی یہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا. مطلب کچھ نہیں، مقصد کچھ نہیں. مذاق کیوں کرتے ہو؟ کیوں محرم کو مذاق بناتے ہو؟ اتنے بڑے بڑے یہاں فنکشنز ہوتے. دیکھیں میں بات کروں گا، شری امرناتھ جی کی یاترا ہوتی ہے، ہم بہت خوش ہیں. وہاں سے یاتری آتے ہیں، لاکھوں میں آتے ہیں، ہم ان کے میزبان ہیں. ہمیں چاہیے ان کے لیے ہر ایک چیز میسر رکھیں. وہ ہمارے بھائی ہیں، ہندوستان کے کونے کونے سے آتے ہیں. جب آپ 2 مہینے پہلے ان کے لیے سب انتظامات کر سکتے ہو، کیا ایک جس کمیونٹی کے لیے یہ چھوٹا سا انتظام نہیں کر سکتے ہو؟ آپ کے پاس پورا روڈ میپ ہے، کہاں سے جلوس نکلتا ہے، کہاں سے علم نکلتی ہے، کہاں کس بار امام بارگاہ میں مجلس ہوتی ہے. یہ سب جب پولیس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے تو کیا باقی ڈپارٹمنٹوں کے پاس یہ نہیں ہے؟ لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے ہمارے ساتھ یہ سیکنڈ سٹیزن جیسا سلوک کیوں کیا جاتا ہے. کوئی تو وجہ ہوگی نا اس کی، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. اس لیے ہم بہت مجبور ہو گئے ہیں کہ اب لے لیجیے PHE لاسٹ ایئر جو محرم تھا، جڈیبل میں جلوس تھا، زنجیر زنی کا ماتم ہوا، بچے خون سے لت پت تھے. اب ہم نے کہا کہ پانی چاہیے، یہ خون دوئیں گے، پانی ہی نہیں.
نہ ٹینکر نہ نل میں پانی. آپ یقین کریں گے وہاں پر ہم نے کچھ چھوٹے چھوٹے پونڈز بنائے ہیں, گندا پانی ہے اس میں جا کے انہوں نے وہ خون دھویا. یہ حسرت نہیں ہے, یہ شیم نہیں ہے گورنمنٹ کے لیے. بڑے دعویٰ کرتے ہیں یہ کریں گے وہ کریں گے, کچھ نہیں, پریکٹیکلی کچھ نہیں ہوتا, تھیوری بہت ہوتی ہے. اس لیے ہم مجبور ہو گئے. اس سال ہم نے کہا کہ بھئی ہم کسی میٹنگ میں شامل نہیں ہوں گے, نہ ہم نے جانا ہے, نہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے. دیکھیے بلیک میل کیسے کرتی ہے گورنمنٹ. ہاں جی, ڈی ایف او صاحب کو بلاؤ, کنسرویٹر کو بلاؤ, کیا کرنا ہے جی, میٹنگ ہے محرم کی. ہاں جی کنسرویٹر صاحب کیا کیا ہے, ہم نے اتنے کوئنٹل رکھے ہیں بال, کس لیے, محرم فنکشن کے لیے. حد یہ ہے کہ وہ بالن بالکل گیلا پانی سے نکالا ہوتا ہے. اب وہ فرسٹ محرم کو ہم کو دیتے ہیں, 1 مہینہ لگے گا اس کو, ابھی تو یہیں کے رہنے والے, 1 مہینے لگے گا اس کو سوکھنے میں. کیا اس کے بعد 1 مہینے کے بعد پھر سے ہم محرم شروع کریں گے تو اس لکڑی کو استعمال کریں گے؟ یہ زیادتی نہیں, یہ مذاق نہیں تو اور کیا. یہ تو ہم سی چیزیں کہیں, جب صاف بات کہیں گے, کھل کر بات کہیں گے تو آپ کو غصہ آتا ہے. غصہ تو آنا نہیں چاہیے. اس لیے میں نے کہا کہ آپ سے ہم بات کریں گے, آپ سے بتائیں گے ہماری کیا پرابلم ہے, ہم نے کیوں اس میں یہ کیا, اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہر ایک اپنا اپنا نظریہ پیش کرتا ہے. یہاں چھوٹی بڑی جماعتیں ہیں, ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے. یہ ہم ہی یہاں کشمیر کے جتنے بھی شیعہ برادری کے ہم ہی ان کے رہنما ہیں, نہیں. ہماری اپنی تنظیم آل جموں کشمیر شیعہ ایسوسی ایشن ہے. ہم نے اپنے اکائیوں میں اپنے لوگوں سے بات کی کہ ہمیں کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں ہم اتنا خرچ کرتے ہیں ایک ایک فنکشن میں, جو ہمارے گھر میں شب خانی ہوتی ہے اس میں خرچ کرتے ہیں, اس میں لاکھوں روپے, ہزاروں روپے, بڑے آدمی لاکھوں روپے میں خرچ کرتے ہیں, چھوٹے غریب آدمی ہزاروں میں کرتے ہیں. وہ افورڈ کر سکتے ہیں. بالن بھی مارکیٹ سے لا سکتے ہیں, چاول بھی لا سکتے ہیں, چینی بھی لا سکتے ہیں, باقی چیزیں بھی لا سکتے ہیں. ہمیں مہربانی کر کے ہمارے حال پر چھوڑ دیجیے, ہم اپنا محرم خود منائیں گے. ہمیں کیسے منانا ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اسی لیے آپ کو تکلیف دی کہ آپ آئے, سنیے ہماری کیا پرابلمیں ہیں, اس پرابلموں میں کیا کیا آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے, کیسے اس کو آپ ایوانوں تک پہنچائیں گے. اور ابھی آپ کا 10 محرم ہے یا 8 محرم ہے, 10 محرم اس میں کبھی کہتے ہیں آپ ہاں دے دیں گے پرمیشن, کبھی کہتے ہیں نہیں. لاسٹ ایئر پہلے دے دیا, ہاں جی 3 گھنٹے کے لیے جلوس نکالو. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ کافی ہے, ہجوم بہت ہے, پارٹیسپیٹ بہت آئے, تو کہنے لگے نہیں اب حالات خراب ہو جائیں گے, جانے دو. یہ کوئی پہلے سے ڈیسیجن اتنی جو پلاننگ ہوتی ہے. یہاں میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں گا سمجھانے کے لیے. یہاں جب یہ سمارٹ سٹی بنی, اس کے لیے سالوں پہلے ایک ایکسرسائز کیا گیا, کیسے کریں گے, کس طرح سے کرنا ہے, کہاں کیا کرنا ہے. کیا آپ محرم سے پہلے 1 مہینے 2 مہینے بیٹھ کے پلاننگ نہیں کر سکتے ہیں کہ بھئی اس طرح سے یہ ایام آ رہے ہیں, ان کے لیے ہم کیا کریں. ابھی دیکھیے مثلا ہمارے سب سے بڑے فنکشنز ہوتے ہیں, ایک تو 8 محرم ہے, پھر 10 محرم ہے, اس کے بعد 12 محرم ہے, اس کے بعد 25 محرم ہے, اس کے بعد 28 صفر, جو عام مسلمانوں کے لیے اس کا دن منایا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس دن اس ظاہری دنیا سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال کیا ہے. اس دن ہم سالہ سال سے میرے گرینڈ فادر, میرا فادر, میرے بھائی صاحب, ہم سب مناتے تھے ایک دن. ایک چھوٹا سا گاؤں ہے, چھوٹا سا وہاں پر ایک فنکشن ہوتا ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ گورنمنٹ نے کیوں بین لگایا. نہیں وہاں نہیں, 8 محرم کے لیے آپ انتظام بقول آپ کے کریں گے, جڈیبل میں جلوس نکلے گا اس کا انتظام کریں گے, لیکن جب ہم اس کی بات کریں کہ نہیں جی لا اینڈ آرڈر, یہ لا اینڈ آرڈر میری سمجھ میں نہیں آتا. یہ کون سی لونڈی ہے جو ٹھیلے سے نکل کے ان کو منہ دکھاتی ہے پھر منہ چھپاتی ہے تو لا اینڈ آرڈر. مثلا میں ایک سمپل بات بتاؤں گا,
यहाँ कश्मीर में मीर वाइज खानदान का सबसे बड़ा अहम रोल है मुसलमानों में। मरहूम मौलाना यूसुफ शाह साहब अलैहि रहमा, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन, उन्होंने बहुत कुछ हमें दिया, बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ पढ़ाया। वही एक पहले कश्मीरी थे जिन्होंने कुरान शरीफ को कश्मीरी में तर्जमा किया। अब उनके घराने से, उनका चश्मे चिराग एक आलिम, एक फाजिल, एक डॉक्टर हमारे उमर साहब, एक हफ्ते आप उसको कहते हो आओ जी जामे मस्जिद में खुतबा पढ़ो, पहली जुमा को ठीक था, ये इतने एक ही 6 ही दिन में हालात क्यों खराब हो गए? ये खासकर वही नवहटा उस जामा मस्जिद के इर्द गिर्द ही हालात क्यों खराब होते? अभी आप देखिए परसों बुरी कदल में आग लगी, तमाम पॉलिटिकल मैन आदमी पहुंचे वहां। आजादी अगर मजहब की है, हर एक को अपने मजहब की आजादी आजादी से करने दो। हमने किसी हिंदू भाई को नहीं कहा कि तुम मंदिर में मत जाओ। हमने किसी हिंदू भाई को देखकर जब उसके माथे पर टीका होता है उसको ये नहीं कहा कि ये टीका हटा दो। वो उसका अपना मजहब है, हम वेलकम करते हैं, हम एहतराम करते हैं उनके जज्बे को, उनके मजहब को, लेकिन हमें भी जीने दो, हमें भी हक है यहाँ रहने का। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि आप इस जरा को अच्छी तरह से हाईलाइट करिए और गवर्नमेंट के ऐवानों में ये बात पहुँचा दीजिए। हम भीख नहीं मांगते हैं, हम टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स देते हैं, सड़क पर चलने का टैक्स, बिजली का टैक्स, पानी का टैक्स, हमारा यह हक बनता है जो हमें मिलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। कि आप बाइकआउट करने जाते हैं सर, जितनी भी मीटिंग होगी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, 8 और 10 मुहर्रम के हवाले से क्या कोई इतलात आपको दी गई है कि? कुछ नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ। वहाँ गवर्नमेंट ऑफिस में चाहे मुझे याद आया, एक साल इसी तरह मुहर्रम था तो हमने बात की सीएमओ साहब से। सीएमओ साहब से कहा कि साहब मेडिकल सामान है, सब कुछ है। कहने लगा थोड़ा बहुत है। थोड़े बहुत से तो काम चलेगा नहीं। कहने साहब आपको सीएमओ साहब से बात करनी पड़ेगी। सीएमओ साहब से बात की, सर ये मेरे हाथ में नहीं, डीसी साहब से बात करो। पहुंचे डीसी साहब के पास, डीसी साहब ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप ड्यू काम से बात करिए। ड्यू काम से बात की तो उसने कहा हमारे पास पॉलिसी नहीं। देखिए क्या मजाक है, कहां से कहां तक ये खींच के ला गए और लास्ट पर कहा हम पहले ही कहते साहब हमारे पास पैसा नहीं, हम नहीं दे सकते। मेरा मखसूसन सवाल 8 और 10 मुहर्रम के हवाले से 8 और 10 के हवाले से किसी ऑफिशियल ने, डिविजनल ऑफिस ने, किसी ने हमसे कोई अप्रोच नहीं किया, कोई हमसे बात नहीं हुई, ना हमसे पूछा गया क्या आपने करना है, नहीं करना है, कैसे करना है। यहाँ तो माफ करिए, यहाँ जो एलजी गवर्नमेंट है ये उनकी मर्जी से चलेगा। अगर वो कहेंगे उल्टा जुलूस चलेगा, पीछे पीछे सीधे नहीं चल रहे, पीछे पीछे चल के मातम करना है, वही करना पड़ेगा। इस ज़िम्मन में आपके फोरम का क्या प्रोग्राम है 8 और 10 मुहर्रम? हम बहैसियत शियत तमाम अपने जो हमारे एसोसिएशन के कारकुन हैं या उससे वाबस्ता लोग हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा अगर 8 का जुलूस निकला उसमें पार्टिसिपेट अच्छी तरह से करें, जो आ जाएं और उसमें शमूलियत करेंगे। 10 का अगर इजाजत दिया उसमें भी हम शमूलियत करेंगे। शुक्रिया।